حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آج شعبان المعظم کی تاریخ 15 ہے اور بعض علاقوں میں 14 ہے، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں 14 کا دن ہے۔ تو دوستو بھائیوں، اس موقع پر کثیر تعداد کے ساتھ لوگ ایک بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر بدعت ہے اور من گھڑت اور ضعیف روایتوں سے اس رات کا اور اس بدعت کا ایجاد کیا گیا ہے۔ دوستو بھائیو، قرآن مجید کے 2-3 مقامات میں نے تلاوت کیے ہیں۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورت نازل کر کے اس کا تقدس اور اس کی عزت اور اس کا مقام اور اس کا ثواب امت تک بتا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ کس مہینے میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے اور اپنے فرامین سے منتخب فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو مزید صحابہ کرام کی جستجو اور پوچھنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ مزید پوچھا تو فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ مزید پوچھا تو فرمایا کہ 27 کو ممکن ہے کہ جو زیادہ اس میں جستجو کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو یہ رات نصیب فرما دیں۔ تو دوستو بھائیو، اصل بات سوچنے والی یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ الدخان کی پہلی 3 آیات ہیں، اس کے ہاں کچھ تفسیروں میں روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ صحیح سند جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ گواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات میں یہی فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کا معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات میں سے ہے، اور والکتاب المبین فرمایا قسم ہے اس کتاب مبین کی جو یعنی واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا، اس کتاب کو اتارا ایک برکت والی رات کے اندر۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات کے اندر سال کے تمام کاموں کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو بڑے فرشتے جن ڈپٹیوں پر مامور ہوتے ہیں، لوح محفوظ سے ان پر ڈپٹیاں لگا دی جاتی ہیں، سال کی ترتیب سے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کون سی برکت والی رات ہے، اس کی تفسیر میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو بڑی جو قدرت و منزلت والی رات ہے، بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، فرمایا ہم نے اس میں نازل کیا قرآن کو۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، مخاطب تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات وہ کیا ہے، کتنی اس کی قدر ہے، وہ اس کے اندر کتنا رحمتیں ہیں، اس کے اندر کتنی رحمتیں ہیں، اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں، اس کے اندر کتنے ثواب و اجر ہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگو میں خود اللہ رب العالمین بتا دیتا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں اللہ بتا رہا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اور زیادہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ صحابہ تجھے معلوم ہے کہ تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو 80 سال تک ایک آنکھ چپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، تو کیسے ہو سکتا ہے، کتنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ گزرے، حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرے چند انبیاء کا ذکر کیا۔ تو صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ وہ تو بہت نیکیاں کر گئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمہیں وہ رات عطا کر دی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ تو دوستو بھائیو، اس کتاب سے زیادہ برکت دنیا میں کیسے نازل ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس برکت والی رات کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو پھر اس سے برکت بڑی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا دوستو بھائیو، یہ ذہن میں رکھیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ ان بدعات اور خرافات کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان پر، اور صرف رمضان المبارک کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بدعات اس درجے کی بڑھ جاتی ہیں کہ کمکمیں، لائٹیں اور پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے 15، یعنی جو 14 کا دن ہوتا ہے نا اور 15 کی رات ہوتی ہے، رات کو لوگ جاگتے ہیں، پھر صبح 15 کے دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں البتہ روزہ رکھنا ہے تو 3 دن ایام 20 ان کے اندر 13، 14، 15 یہ روزہ رکھا کریں، یہ سنت اور ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ 15ویں کے دن کا خاص یا لیلۃ القدر کے طور پہ منانا یا عید کے طور پہ منانا، یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدھی روایات جو ضعیف ہیں اس کے مطابق لوگوں نے اس بدعت کو گھڑ دیا ہے، بنا دیا ہے۔ تو لہذا دوستو بھائیو، قرآن کو سامنے رکھیں، پیغمبر کی سنت کو سامنے رکھ کے ان بدعات و خرافات میں نہ پڑیں، بس جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کی تاکید فرمائی کہ آخر راتوں میں اس کا زہر ہونا ہے، تو لہٰذا دوستو بھائیو وہی رمضان المبارک میں جا کر اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگے اور اس رات کی جستجو بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی جستجو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔